السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما وقل رب زدني علما
السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ سب تعریفیں اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، پوری کائنات کا مالک اور پوری کائنات کا رازق ہے۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام السید الرسل، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ حضرات، آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک میں جس عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عقیدہ توحید کو اپنایا جائے اور تعویذوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ گناہگار کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرے سمیت ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے ایک جنت تیار کی ہے اور دوسری جہنم کو بنایا ہے۔ جنت جو ہے صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاری۔ زندگی کے اندر اگر خوشی کا موقع آیا
وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق اگر غمی آئی، پریشانی آئی، تکلیف آ گئی تو وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہی ایسے اوقات کو گزارا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے اپنی جنت کو تیار کیا ہے، اور جہنم جو ہے ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے بنائی ہے جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اندر گزاری۔ زندگی کے اندر خوشی کا موقع آیا تو وہ بھی نافرمانی کے ساتھ گزار دیا، اگر غمی آئی تو وہ بھی نافرمانی ہی کے اندر گزاری۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی جہنم کو بنایا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اور جہنم کی گرم ہواؤں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرات، اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، انسان کا تعلق آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے میں، گھریلو زندگی میں، کاروباری معاملات کے اندر، الغرض اسلام جو ہے انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ مالک کائنات نے انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے ایک مکمل ضابطہ حیات کو نازل کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مکمل ضابطہ حیات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں۔ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کی آزمائش ہے، انسان کے لیے امتحان ہے۔ مالک کائنات جو ہے انسان کا امتحان لیتے رہتے ہیں، خوشی کے اندر بھی اور غمی کے اندر بھی۔ جو لوگ ایسے حالات کے اندر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندے کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ معاملہ جو ہے صرف مومن بندے کے لیے خاص ہے۔ وہ کیا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندے پر اللہ کی طرف سے کوئی نعمت آتی ہے، سکون آتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے انسان پر کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ کیوں؟ یہ چیز صرف مومن بندے کے لیے خاص ہے۔ نعمت ملی ہے،
انعام ملا ہے اللہ کی طرف سے، تو اس پر انسان مومن بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بہتر ہے۔ بیماری آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ دونوں حالتیں مومن بندے کے لیے بہتر ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کے دنوں کے اندر اپنے رب کو یاد کرنے کے بجائے ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جو انسان کا اصلی دشمن ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، فرمایا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ شیطان جو ہے تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ہم خوشی کے دنوں کے اندر اللہ کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو بھول جاتے، شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور شیطان بھی ہم سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے، پھر ذہن کے اندر یہ خیال بھی ڈالتا ہے تم کون سا غلط کر رہے ہو، کون سا گناہ کا کام کر رہے ہو۔ حضرات، شیطان سے بچا جائے، رحمان کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ہی انسان کامیاب ہے، پھر ہی انسان کامران ہے۔ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کی بہت زیادہ کمی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر کسی کو رشتہ نہ ملے، یا ایسے سمجھے کسی انسان نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، رشتہ نہیں مل رہا، ذہن کے اندر خیال آتا ہے کیا کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے تعویذ کر دیے، یا ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کسی نے جادو کر دیا۔ کیوں؟ اللہ پر ہمارا اعتماد نہیں، ہمارا یقین اور بھروسہ نہیں، تعویذوں پر، جادو پر ہمارا اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے بڑے بڑے غلط جو ہے خیالات انسان کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے، اور شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اگر سوچا جائے، دیکھا جائے، کیا یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے تعویذوں پر چل رہا ہے، جادو کے ذریعے سے؟ نہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ہر کام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس کام کے کرنے کا ہم حکم دیں، اس کام کو ہم کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن کے ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، کل، اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما دیجئے، لن یصیبنا، ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ کی ذات نے ہمارے لیے لکھ دیے، جو ہمارے لیے تکلیف لکھ دی گئی وہ ہمارے اوپر آ سکتی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومن جو بندے ہیں
ان کا بھروسہ، ان کا توکل جو ہے اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وہم علی ربہم یتوکلون۔ فرمایا انما المؤمنون الذین، یقیناً مومن تو وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا دل جو ہے خشیت الہی سے ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُ، جب قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ حضرات ذرا غور کیجئے، تعویذ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحابہ کرام سے ثابت نہیں، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، نہ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالی، کسی صحابی سے ایسا عمل جو ہے ثابت نہیں۔ پھر ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے، ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ تعویذ کرتے ہیں وہ ساتھ دلیل بھی دیتے ہیں، کیا؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کے اندر شفا ہے، اس کا تعویذ بنا کر گلوں کے اندر لٹکایا جائے۔ ایسے لوگوں سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر قرآن کے اندر شفا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ قرآن کے اندر شفا ہے، لیکن قرآن جو ہے تعویذ بنانے کے لیے نہیں آیا، یہ پڑھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شہد کے اندر شفا ہے، شہد کے اندر شفا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلونچی میں شفا ہے، ہر بیماری کی شفا کلونچی کے اندر موجود ہے سوائے موت کے۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ شہد کی بوتلیں جو ہیں ان کو تعویذ کے طور پر گلوں کے اندر لٹکایا جائے، کلونچی کی اس کو پڑیا بنا کر، اس کا تعویذ بنا کر گلوں کے اندر لٹکایا جائے۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حضرات جتنے تعویذ کرنے والے سارے لوگوں نے اپنے اپنے کاروبار بنائے ہیں، یہ لوگوں کے ایمان کے اور ان کے عقیدے کی خرابیوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، اپنا عقیدہ جو ہے اسے درست رکھنا چاہیے، سیدھا کرنا چاہیے، پھر ہی انسان کامیاب ہے، کامران ہے۔ اور جب ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنا عقیدہ درست نہیں کریں گے، ہمارا اعتماد، ہمارا بھروسہ، ہمارا یقین جو ہے اللہ کی ذات پر نہیں، تعویذوں پر ہے، جادو پر ہے، تو پھر اسی قدر ہمارے اوپر مصائب نزول ہوتے ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتے ہیں جو مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکالیف، بیماریاں دنیا کی زندگی کے اندر آتی ہیں، ایدیکم تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اللہ کی ذات جو ہے اتنی غفور الرحیم ہے، بڑے ایسے انسان کے گناہ جن کی معافی نہیں مانگتا، بغیر معافی کے اللہ کی ذات معاف فرما دیتی ہے۔ کیوں؟ وہ غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے،
اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کی جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ حضرت کثیر بن قیس رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے، پاس ان کے شاگرد بھی موجود ہیں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ قحط سالی بہت زیادہ ہو چکی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں استغفار کیا کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس مال نہیں، مال کی کمی ہے، فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا بارش نہیں ہو رہی، کہا استغفار کیا کرو۔ چوتھا شخص آیا، اس نے کہا میرے ہاں اولاد نہیں، کہا استغفار کیا کرو۔ چار بندے، چاروں کے سوال، چاروں کی ضرورتیں الگ، اور ہر ایک کو یہی کہا استغفار کیا کرو، استغفار کیا کرو۔ چاروں بندے چلے گئے، پاس شاگرد بیٹھے، سوال کیا استاد محترم آپ کے پاس چار قسم کے آدمی آئے، چاروں کی ضرورتیں سوال الگ الگ ہیں، آپ نے ہر ایک کو ایک ہی حکم دیا استغفار کیا کرو، استغفار کیا۔ کہا قرآن نہیں پڑھا؟ آج ہماری بھی صورتحال یہی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں، نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر بیماریاں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور حالات بھی خراب اس لیے ہوتے ہیں کہ جب قرآن پر عمل نہیں کیا جا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل نہ کیا جا رہا ہو، پھر انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو حضرات، جب شاگردوں نے سوال کیا استاد محترم سے، کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا غفور الرحیم، معاف کرنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں ایسے باغات عطا کرے گا اور اس کے اندر نہریں بھی چلا دے گا۔ فرمایا کہ تمہارے لیے یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار بارشیں بھی برسائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم استغفار نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھائی سے کہا جائے کہ بھائی استغفار کیا کرو، ایسا کرنے سے انسان کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، مصائب دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، آگے سے جواب یہی ملتا ہے میں زیادہ گناہ گار ہوں۔ حضرات، ایک محدث، ایک امام ہے جن کا نام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اپنے گھر سے نکلے، مسجد کے اندر گئے، مسجد کے اندر جب گئے نماز ادا کی، عشاء کی، عشاء کے وقت نمازی چلے گئے، اسی مسجد کے اندر بیٹھے رہے۔ جو مسجد کا خادم تھا اسے کہا کہ ایک رات جو ہے مسجد کے اندر گزارنے کی اجازت دی جائے۔ خادم نے کہا نہیں، ہمارا ایسا شیڈول نہیں، اجازت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کہ ہم نے مسجد کو لاک کرنا ہوتا ہے۔
اس لیے آپ کوئی اور جگہ ڈھونڈیں۔ ابھی دونوں کے اندر تکرار ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے۔ اسی قدر ایک شخص آیا جس کو خباب کہتے ہیں۔ خباب اس کو کہتے ہیں جو نان لگاتا ہوں، جو روٹیاں لگاتا ہوں، اس کو خباب کہتے ہیں۔ وہ آیا، گزرا، اس نے کہا کہ اس اللہ والے کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے مسجد کے اندر اسے جگہ نہیں دینی تو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ اس کو بیچ دیجئے، میں اپنے گھر کے اندر جگہ دیتا ہوں۔ گھر کے اندر لے گیا اور اچھا بہترین ان کے لیے بستر کیا، ان کو بٹھا دیا اور خود جو ہے آٹا گوندنے شروع ہو گیا۔ آٹا گوند رہے اور ساتھ اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے۔ امام صاحب کہتے ہیں بھائی استغفار کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس کی بڑی برکات ہے۔ اچھا اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا؟ کہا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے بڑا غریب تھا، بڑا مسکین تھا، جب سے استغفار کرنا شروع کیا اللہ کی ذات نے مالا مال کر دیا۔ کہا اچھا اور کوئی اس کا فائدہ؟ کہا آج تک جب سے شروع کیا اس وقت سے لے کر آج تک کوئی بھی دعا جو ہے میری رد نہیں ہوئی، جو دعا بھی کی اللہ کی ذات نے قبول کی، صرف ایک دعا رہ گئی۔ کہا کون سی؟ دل کے اندر ایک خیال آیا، ایک شوق پیدا ہوا کہ اے اللہ، سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی تیرے بڑے نیک بندے ہیں، اپنی زندگی کے اندر ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملا دے۔ کہا اے بھائی خوش ہو جا، وہ میں ہی ہوں۔ اللہ کی ذات